السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبۃ المبارکۃ لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکۃ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اور اپنے بستر پر سونے سے پہلے 3 بار کہے یہ کلمات، تو یہ کلمات اس کے لیے قبر پر نور، پل پر نور، جہنم کے اوپر پل صراط پر نور بن جائیں گے، یہاں تک کہ یہ کلمات اس کو جنت میں داخل کر دیں گے یا وہ خود جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کلمات میں آپ کو سنا بھی رہی ہوں اور دکھا بھی رہی ہوں، آپ ضرور ان کو یاد کریں تاکہ یہ آپ کی عادت بن جائے اور یہ آپ کے لیے معاون اور مدد ثابت ہوں۔ 17واں پارہ سورہ الانبیاء شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، اس کو بات کا لطف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حساب کب ہوتا ہے؟ ایک تو انسان کی موت کے بعد اس کی قبر میں ہوتا ہے، دوسرا قیامت کے دن ہوگا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت قریب الگ ہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے آثار مختلف نشانیوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، لیکن اصل قیامت جب بھی آئے، ہر انسان کی قیامت اسی دن آ جاتی ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اعرابیوں میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چھوٹے کی طرف دیکھ کر فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی، یعنی موت آ جائے گی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو قیامت سے مراد موت بھی ہے، اور قیامت سے مراد یوم القیامہ بھی ہے، کیونکہ جو مر گیا اس کی قیامت آ ہی گئی، اب وہ آگے ہی جائے گا، واپس تو نہیں پلٹ سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی قیامت کے قریب کی ہونے کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملایا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں ہے، چاہے میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، کوئی نیک ہو یا بد ہو، ہر انسان زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہے۔ ہمیں اپنے اگلے آئندہ 10 سال یا 20 سال کے جینے کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ موت ایک دن ضرور آئے گی۔ ہم میں سے ہر شخص ہر روز حساب کے قریب کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ مرتے ہی جب قبر میں اتارا جائے گا تو حساب شروع ہو جائے گا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی بھی یاد دہانی پر کم ہی توجہ کرتے ہیں، اس بارے میں کم ہی سوچتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاہیتاً قلوبہم واسر النجوى، ان کے دل دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، یعنی زیادہ تر دنیا کی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم سب اگر اپنے پورے وقت کا جائزہ لیں تو زیادہ تر وقت ہم کس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں؟ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں، جبکہ ہماری دنیا تو جیسی بھی گزر جائے گی، ہر ایک کی گزر جائے گی، بہت اچھی گزرے تو بھی، بہت بری گزرے تو بھی۔ اب رہ گئی آخرت، تو وہ تو نہیں گزرے گی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنے وقت کا زیادہ حصہ اپنی آخرت کو بنانے میں لگائے اور اس کے لیے دنیا میں بھی کام کاج کرتا رہے۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر جھٹلا دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، اور جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اس کی تاثیر پر کہتے کہ یہ جادو ہے، تو تم پر اثر کر رہا ہے، یعنی قرآن کو اس کا اثر حق نہیں دیتے۔ رسول نے کہا کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ یہ بات کتنی تسلی دیتی ہے نا کہ جب کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے اور آپ نے وہ کام نہ کیا ہو اور وہ بات نہ کی ہو، پھر آپ سوچتے ہیں کہ ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب
قول کو، بات کو جانتا ہے، آسمان ہو یا زمین ہو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی پیغمبر کے خلاف جو دبے لفظوں میں مہم چل رہی تھی، اس کا جواب انہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں دیا کہ تم لوگ جو باتیں بناتے ہو انہیں رب سن رہا ہے۔ یہ بات انسان کو بالکل ٹھنڈا کر دیتی ہے، کیونکہ ہمارے خلاف کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں، کیا کچھ سوچا جا رہا ہے، وہ خود ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں کس کس نے کیا غیبت کی؟ نہیں پتا نا، تو یا کون کیا جال بن رہا ہے نہیں پتا۔ لیکن ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، بس یہی بات کافی ہے۔ بل قالوا اضغاث الاحلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، وہ کہتے کہ بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ ان کی من گڑت بات ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ یعنی کوئی ایسا الزام نہیں تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ دھرا ہو، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان نہ لائیں گے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ یعنی پہلے پیغمبر معجزات لائے لیکن وحی بھی لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اسی طرح وحی بھیجی جا رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو خود قرآن تھا جو وحی الہی پر مبنی ہے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، یعنی اہل کتاب سے پوچھو کہ ان کے پیغمبروں کے پاس کیا آیا تھا۔ یہاں سے ایک اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو وہ کسی سے پوچھ لینی چاہیے، سوال کر لیا جائے، کیونکہ سوال کرنے سے انسان کو مشکل سے نجات مل جاتی ہے، اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے اور اس کا غم دور ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال بھی حد کے اندر رہ کر، کیونکہ سوالوں کی کثرت بھی ناپسندیدہ ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ سوال کس سے کیا جائے جو اس کا جواب جانتا ہو، اور اگر کوئی اس بات کا اقرار کرے کہ میں نہیں جانتا تو اس کی بات کو مان لیا جائے۔ بعض لوگ سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر حال میں ہر صورت میں، چاہے جواب آتا ہو یا نہ ہوتا ہو، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ سوال کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسان غلط کام سے بچ جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا اور اس کے سر میں زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام بھی ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے جبکہ تمہیں پانی پر قدرت حاصل ہے۔ چنانچہ اس نے غسل کر لیا اور مر گیا۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے، انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا جبکہ انہیں علم نہ تھا۔ بے شک عاجز یعنی جاہل کی شفا سوال کر لینے میں ہے، اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھے رہتا۔ تو یعنی ساتھیوں نے اس کے ساتھ سختی برتی، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اسے قتل کیا اور اللہ انہیں ہلاک کرے، ان کو پوچھ لینا چاہیے تھا۔ یعنی اگر نہیں پتا تو خود سے مفتی کیوں بن بیٹھے تھے، پوچھ کیوں نہ لیا جبکہ انہیں علم نہ تھا۔ بے شک عاجز یعنی جاہل کی شفا سوال کر لینے میں اس شخص کے لیے کافی تھا کہ تیمم کر لیتا، زخم پر پٹی باندھ لیتا۔ تو بعض اوقات انسان لا علمی میں فتوے دیتا ہے تو دوسرے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، کوئی جان سے جاتا ہے، کوئی مال سے جاتا ہے اور کوئی کسی اور چیز سے۔ تو اس لیے اور ایک اور بات بھی کہ ہر ایک آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، سوالات مفتی حضرات سے کرنے چاہیے جو ان جو فقہی مسائل ہیں ان کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں۔ کوئی عام انسان یا کوئی بھی قرآن پڑھانے والا ہر ایک سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے۔ کتنی بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں، اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، یعنی ان پر بھی موت آئی۔ پھر دیکھ لو کہ آخرکار ان کے ساتھ ہم نے اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کوئی کتاب ایسی ہے جس میں آپ کا ذکر ہو؟ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آج اخبار میں میرا نام آیا ہے یا کسی رسالے میں میرا نام آیا ہے یا کسی کتاب میں میرا ذکر ہے، تو انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا ری ایکشن ہوتا ہے فوراً؟ کون سی کتاب، کون سی جگہ، کون سا رسالہ، اچھا میں اسے خرید لیتا ہوں، خرید کے پھر اسے سنبھال کے رکھتے ہیں اور بس چلے تو اس کو فریم کروا کے رکھ لیں۔ دنیا کی کتابوں کے بارے میں تو ہم اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا نام کسی جگہ آیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں،
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ تمہارا یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی یہ قرآن تمہارے ہی ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، اس میں میرا ہی ذکر ہو رہا ہو، میری کہانی ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا۔ جب انہیں ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں میں اور عیش کے سامانوں میں اور جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ یعنی جن بستیوں نے رب کی بات نہیں مانی، پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا اور کیسا عذاب آیا، اور عذاب قدرتی آفات کی شکل میں آیا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی جو کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، پھر تم سب کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے۔ یعنی باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ لاجواب ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، زمین اور آسمان میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، یعنی وہ تھکتے ہی نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ آپ لوگوں کی تسبیحات کا کیا حال ہے صبح و شام؟ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر۔ ہر نماز کے بعد تسبیحات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کہیں پہ بھی ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ کلاس روم تک جا رہے ہوں یا گیٹ تک جا رہے ہوں یا کہیں بیٹھے انتظار کر رہے ہوں یا گاڑی میں جا رہے ہوں، تو جتنا ٹائم بھی آپ کو فارغ ملے اس میں فوراً تسبیح شروع کر دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرشتوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس اللہ کی تسبیح کرتے چلے جاتے ہیں اور تھکتے نہیں، دام نہیں لیتے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عارضی خدا یعنی زمینی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ یعنی کیا جن بتوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں کیا یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ دنیا میں بھی اگر ایک گھر میں دو ذمہ دار ہو جائیں، ایک ادارے میں دو پرنسپل ہو جائیں تو اس میں بھی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، تو کہاں یہ کہ اس پوری کائنات کے دو الہ ہوں، ایک بس کے دو ڈرائیور ہوں تو کہاں جائے گی؟ آپ کبھی اپنے بھائی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کو بھی ڈرائیونگ آتی ہو تو تھوڑی سی انسٹرکشن دینا شروع کر دیں کہ ادھر نہ مڑیں، ادھر نہ دیکھیں، احتیاط سے چلیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ پتہ ہی آپ چلا نہیں رہے ہوتے، بس ہدایات دے رہے ہوتے ہیں، دیکھیں آگے کیا آ رہا ہے، دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے، تو اس سے ڈرائیونگ کرنے والے کو کتنا غصہ آتا ہے، گویا امن و سکون کے لیے اسٹیئرنگ ایک ہی ہاتھ میں اچھا لگتا ہے۔ تو اس ایک پوری کائنات کا کنٹرول ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسا نہیں پتا کیا کہ وہ اٹھ کر مشورے دے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آسمان میں کیا ہو رہا ہے، اور دیکھیں کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ لا یسألوا عما یفعلون وهم یسألون، وہ اپنے کاموں میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں، وہ سب جواب دہ ہیں، یعنی اللہ کے آگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پوچھ سکتے ہیں۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اسے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، یعنی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا
مقام دیا ہے۔ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی بندگی بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کرتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی عملی طور پر بھی اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، کچھ وقت سجدے میں پڑے رہتے ہیں، کچھ وقت رکوع کرتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر بھی ہر وقت بات مانتے ہیں، اور ہم کم ہی مانتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں فرشتوں کی مثال سے سمجھنا چاہیے، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے؟ کیا کفر کرنے والے غور نہیں کرتے؟ کس کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے؟ کفار کو، کہ یہ سب آسمان اور زمین میں باہم ملے ہوئے ہیں، اور اب جب یہ بات مانتے ہیں کہ سب کچھ ایک تھا، یعنی سپر آئٹم کی شکل میں، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے زہر ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ آج آپ کی سائنس کیا کہتی ہے کہ زندگی کی بنیاد پانی پر ہے۔ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں۔ یعنی ایک تو ہم ہائی وے بناتے ہیں نا، جو سڑکیں بنتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچے راستوں میں بھی قدرتی راستے بنے ہوتے ہیں، یعنی پہاڑوں کے بیچ بیچ میں ایسے خم ہیں کہ جن سے لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے ہیں، اور بعد میں انہی پھر راستوں پر روڈز بنا لی گئیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک چھت محفوظ بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی آیتوں، اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، نہ زمین کی طرف دیکھتے نہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی ہر ایک کا اپنا آربٹ ہے، مدار ہے جس میں گھوم رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ پوری پوری کہکشائیں، گلیکسیز بعض اوقات گھومتے گھومتے ایک دوسرے کے اندر سے گزر جاتے ہیں اور انہیں اپنے راستے معلوم ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، پس سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کو نہیں دے رکھی، یعنی اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے۔ جب ہر شخص کو مرنا ہی ہے تو پھر ہر شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ موت صرف بیماریوں کے لیے نہیں ہوتی، موت صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہوتی، موت تو ہر ایک کے لیے ہے جب اس کا وقت مقرر پورا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور پھر انسان اپنی منزل کی تیاری کرتا ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا قبر کھود رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ آنسوں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بھائیو، اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف بڑھے اور اس پر جھک گئے تو راوی جنہوں نے حدیث کی روایت کی ہے وہ بھی تیزی سے آگے بڑھے، یعنی ان کو تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ کیا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سیکھنا چاہتے تھے۔ تو اس میں یہی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور آنسوں سے مٹی گیلی ہو گئی تھی، زمین گیلی ہو گئی تھی، اتنا روئے۔ پھر ہماری طرف توجہ کر کے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس دن کی تیاری کر لو۔ تو ہم ہر روز قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی بھی ایک قبر کے بارے میں سوچیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہوگا، اور اگر اس وقت میں یہاں ہوتی
تو میں کیا کرتی؟ ابھی اللہ نے مجھے باہر رکھ دیا ہے، رکھا ہوا ہے، اور اپنے لیے کچھ کرنے کا تو اصل عقل مند وہ ہے جو کل کے لیے تیاری کرے، اور قبرستان دیکھ کر روزانہ ایک تو آپ سب کے لیے دعا ضرور کریں، اور قبرستان سے گزرنے کی دعا جو ہے وہ اہل القبور کو جو دعا دی جاتی ہے وہ یاد کر لیں، کیونکہ جب ہم دفن ہوں گے تو اللہ کرے ہمارے لیے بھی لوگ دعائیں کرنے والے ہوں۔ دوسرا یہ کہ ان کو دیکھ کر آپ ضرور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس قبرستان میں کتنی ہی جوان لڑکیاں دفن ہوں گی، تو کبھی یہ نہ سوچے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو کچھ کریں گے، اگر وہ زندگی نہیں دے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو عقل مند وہ ہے جو کل کے لیے تیاری کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کون سے مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے اچھی طرح سے تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند ہیں۔ تو سمجھدار وہ ہیں جو کل کے لیے تیاری کریں، آج کے لیے تو سب ہی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہیں جو اپنی دنیا کو سنوارتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ منکرین حق جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرتے تھے۔ ہماری زندگی میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہر روز کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہو، تو تم دین پر کیوں چل رہے ہو؟ اور اگر کسی کی زندگی میں ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تو میرا اگر کسی نے مذاق اڑا دیا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، یعنی برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے، یعنی جنہوں نے نہ ان کو پیدا کیا، نہ ان کو رزق دے رہے ہیں، نہ کچھ بناتے ہیں، نہ ان کی قسمت سنوارتے ہیں، ان کے لیے یہ اتنے حساس ہیں، اور جس رب نے سب کچھ دیا اس کا کوئی حق نہیں مانتے، جس کی یہ ساری دنیا ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں رزق دیا، جس کا ہم پر کیا اس کا ہم پر کوئی حق نہیں، اور جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، کیا اس کے بارے میں ہم محسوس نہیں کر رہے کہ اس کا ذکر برے الفاظ میں کیوں ہو رہا ہے؟ انسان جلد باز ہے، خلق الانسان من عجل سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون، ابھی میں تم کو اپنی چھوٹی نشانیاں دکھاتا ہوں، جلدی نہ بچاؤ، فلا تستعجلون، پس تم جلدی نہ بچاؤ۔ تو جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کسی بھی معاملے میں جلد بازی کا کام جو ہے وہ بگاڑ کا باعث ہوتا ہے۔ تو خلق الانسان من اجل، ہم اس وعدے سے بنے ہیں، ہمارے یہ ویکنس ہے لیکن ہمیں اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ جو ٹالرنٹ ہوتا ہے، متحمل ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی قابلیت کے حامل گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں وہ لوگ، اور ان کے اس کے برعکس ہر بات میں جلدی کرنا، جلدی ناراض ہو جانا، جلدی خوش ہو جانا، کھانے میں جلدی، اور ہر کام میں مجھے بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ جلدی کس بات کی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں سے ہم نکل کے جا رہے ہیں باہر کلاس کے بعد، ایک دوسرے کو دھکا دینے کی ضرورت ہوتی ہے کیا کوئی؟ یا کسی کو کہنے کی کہ ہٹو ہٹو مجھے گزرنا ہے، دوسرے کو بھی تو گزرنا ہی ہے، صرف آپ کو تھوڑی گزرنا ہے، سب کو گزرنا ہے۔ جب سڑک پہ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہارن بجانا شروع کر دیتے ہیں، بھائی آگے راستہ بند ہے، وہ غریب کہاں سے گزرے؟ آپ ہارن بجائیں گے بھی تو بھی وہ نہیں جا سکتا، لیکن آپ سب کے لیے ایک مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم اور کیا کرتے ہیں؟ صحیح جگہ پارکنگ نہیں کرتے، کیونکہ جلدی میں ہونے کی وجہ سے میرا لیسن چلا جائے گا، یا بس جہاں پہ بھی دوہری پارکنگ ہوگی وہاں پر پارک کر کے آ جائیں گے۔ کیا دین پڑھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ پھر اسی طرح آپ جہاز میں سفر کریں تو ابھی جہاز رک نہیں رہا ہوتا اور دھڑا دھڑ لوگ بیلٹیں کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سامان اتارنے لگ جاتے ہیں، سب نے باہر ہی جانا ہوتا ہے، کوئی جہاز میں رہنے ہی نہیں رہے گا ہی نہیں، تو اگر ہم بیٹھنا بھی چاہیں تو وہ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، تو اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، ہم ہر کام میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح
جو ہے وہ انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی جگہ پر وہ ہو وہ تحمل مزاجی بردباری اور سکون سے کام لے، وقار سے کام کرے۔ انسان کے اچھے اخلاق کی علامت ہوتی ہے اور یہ مومن کی پہچان ہے، تحمل سے کام کرنا۔ نبوت کا 24واں حصہ ہے، پیغمبرانہ اخلاق ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خصلتیں تحمل سے کام کرنا، میانہ روی سے اختیار کرنا نبوت کے 24ویں حصوں میں سے ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو۔ یہ بھی جلد بازی تھی ان کی، قیامت کیوں نہیں آتی، عذاب کیوں نہیں آتا۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی۔ یعنی جب عذاب آ جائے گا تو کوئی ہٹا نہیں سکے گا، کوئی ٹال نہیں سکے گا ان سے۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یخلخ دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر کی مہلت مل سکے گی۔ مذاق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ یہ کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے۔ یعنی ہماری مہربانی اور ہماری توجہ سے، پرورش سے ان کے اندر فخر اور غرور کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ نافرمانیوں کے باوجود جب ان کو سب کچھ ملتا رہتا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا، تو ان کو بھول ہو گئی۔ مگر کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ گھٹانے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اس پر دائرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زیادہ تر اہل عرب مسلمان ہو رہے تھے تو ظاہر ہے کہ ان پر گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ مادی لحاظ سے فزیکلی بھی ہم اب یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین شرنک ہو رہی ہے، سکڑ رہی ہے، یعنی زمین پہلے جیسی پھیلی ہوئی تھی ہوتے ہوتے موجودہ شکل میں ہے اور اب اس سے بھی زیادہ سکڑ رہی ہے۔ جب زمین کی اندرونی تہیں یعنی انر کور پر پریشر پڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر انسان کیا کر سکے گا؟ اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کبھی بھی یہ سوچ کر میرے پاس بہت سے وسائل ہیں اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اس لیے مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پکڑنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ، ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کرتا ہوں، یعنی جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اس کی بنیاد وحی ہے، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جا رہا، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ پھر انہیں اپنی غلطیاں سب نظر آنے لگیں گی۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک ترازو رکھ دیں گے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال کا وزن ہوگا، سارے اعمال کا، اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے برابر بھی کچھ کیا درا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر مادی لحاظ سے فزیکلی سینس سے ایک زائد نقطہ یعنی ڈاٹ بھی کہیں ڈالا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ قیامت کے دن جو انصاف کے ترازو ہوں گے ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں اور میرا کہا بھی نہیں مانتے، پھر میں انہیں مارتا ہوں اور برا بھلا کہتا ہوں، میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ان کی خیانت، جھوٹ اور نافرمانی اور تمہاری سزا کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے کم ہوئی تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے برابر نکلی تو معاملہ برابر ہو جائے گا، تمہارے حق میں ہوگا اور نہ تمہارے خلاف، اور اگر سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو اس اضافے کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس پر وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگا اور چلانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ کیا یہ قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھتا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جب بھی کسی سے حساب کرے، لین دین کا معاملہ کرے، کسی
سے کچھ چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے یا کسی کو اس کا حق لوٹانا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ حق سے زائد دے ڈالیں، برابر کا معاملہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ترازو ہماری طرف سے اٹھ جائے، کم نہ ہو جائے اور مشکل نہ پڑ جائے، کیونکہ وہاں تو صرف نیکیاں ہوں گی۔ تو پھر وہی سبق دہرا لیجئے، ہر ایک کو دینے والے بنے۔ جب آپ دینے والے ہوں گے تو کل کیا ہوگا، یعنی دینے والے بنیں گے تو اچھا ہے کہ آپ سوچ لیں کہ کل کیا ہوگا، تو لینے والے بھی پھر آپ کو ملتا جائے گا لیتے وقت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی کا ذکر عطا کر چکے، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہو۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس وقت جو یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے یہ بابرکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجی ہے، اس لیے اس کو محبت سے دیکھا کریں، پیار سے اٹھایا کریں، خوشی سے پڑھا کریں اور اس کا حق ادا کیا کریں، یعنی اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اس کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب ہی وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے، اس سے پوچھیں۔ اور انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ لوگ بعض بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، تم پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، یعنی بڑا بت جو چھوڑ دیا گیا تھا اسی کی طرف اشارہ کر لیا کہ اس سے پوچھو۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو، یعنی ان کو سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ غلط کر رہے ہیں، دلیل ان کو سمجھ میں آ گئی لیکن انہوں نے اس سے کوئی سبق نہ لیا۔ ثم نقصوا علی رؤوسہم، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی، بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، جب بولتے نہیں ہیں تو الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو؟ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، یعنی دلیل کے جواب میں ناکام ہوئے، دھمکی دینا شروع کر دی۔ عام طور پر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ کوئی ان کو آرام سے سمجھانے کی کوشش کرے اور ان کے پاس اس کا ثبوت کوئی جواب نہ ہو تو وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں۔ ڈانٹ ڈپٹ سے ٹھنڈے نہ ہوں تو مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایک رذیل ہتھ کنڈا ہوتا ہے بات منوانے کا، بلیک میل کرنے کا۔ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا، بے شک بن جا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، سب سے زیادہ ناکام ہونے والے وہ تھے کیونکہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کا آخری کلمہ یہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی اور وہی بہترین کارساز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور کہتے ہیں کہ زمین کے سب جانوروں نے آگ بجھانے میں اپنا حصہ ڈالا سوائے گرگٹ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے۔ یہ اس میں پھونک مار رہا تھا تاکہ وہ بھڑکے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لا رہی تھی تو اس سے کہا کہ اس سے کیسے آگ بجھے گی، اتنا بڑا الاؤ ہے۔ اس نے کہا کہ کل تاکہ میں اللہ کو کہہ سکوں کہ تیرے دوست کو بچانے کے لیے میں نے اپنا حصہ کام کیا، میری بس اتنی ہی ہمت تھی، میری استطاعت اتنی تھی، میری چونچ کا پانی اسی طرح یعنی اتنا ہی تھا ہے۔ اسی طرح ہم سب کے وسائل بھی تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، تو ہماری چونچ میں بھی جتنا پانی آتا ہے اس کو دین کے فائدے میں لگانا چاہیے اور اس کو بچا بچا کر نہیں رکھنا چاہیے، نہیں جو کچھ ہمیں آتا ہے اس کو استعمال کریں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھیں، یعنی شام اور فلسطین کی سرزمین، اور اس کی برکتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی۔ وہاں بکثرت پھل پیدا ہوتے ہیں اور بہترین قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں چونکہ درآمد نہیں ہوتے تو جو پھل باہر کے ملکوں میں فلسطین اور موجودہ اسرائیل کی طرف سے ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کی کوالٹی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ ہر زمین کے اوپر مختلف قسم کے پھل لگتے ہیں، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علاقوں میں بیر بڑے بڑے اگتے ہیں اور کچھ علاقوں میں وہی کوالٹی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ زیتون کو اس کی اصل جگہ پر لگایا جائے تو وہ بہترین اگتا ہے، اور اگر ہم یہاں پاکستان میں لگانے کی کوشش کریں تو بالکل چھوٹے چھوٹے بے رنگ سے پودے یا پھل نکلتے ہیں اس سے۔ تو بعض زمینیں بعض کے مقابلے میں زیادہ بعض پھلوں کے لیے پھولوں کے لیے زیادہ مناسب ہوتی ہیں، اور اسی طرح انسانوں کے لیے بھی بعض ماحول بعض مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، ان میں وہ زیادہ نشو نما پاتے ہیں، زیادہ پھلتے پھولتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے آپ کے بارے میں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میں کہاں کب کس وقت کیسے خود کو زیادہ پروڈکٹیو محسوس کرتی ہوں، کس وقت میں زیادہ بہتر کام کرتی ہوں، بالکل صبح سویرے یا پھر دوپہر کے وقت یا دن گھر میں جا کے یا کہیں اور۔ تو اپنے دن کا وہ حصہ ہے جس پر آپ خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، بہت اچھا وقت میں گزرے اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ نے کچھ کیا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے، کیونکہ اس وقت کی برکت ہوتی ہے، بعض اوقات اس کام کی برکت ہوتی ہے، اس جگہ کی برکت ہوتی ہے، اس وقت کلام اللہ کی برکت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض کلام بابرکت بنائے ہیں، بعض جگہ بابرکت بنائی ہیں، اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ اس جگہ پر خیر ڈالی گئی ہے۔ بعض دن بعض راتیں بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عام دنوں کی نسبت بہت ساری عبادات ہو جاتی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، اور یعقوب اس پر مزید، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے یعقوب، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنایا، سب امام تھے، لیڈرز تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، یعنی من مانی نہیں کرتے تھے، ہماری بات کے مطابق آگے بات بتاتے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، واقعی وہ اپنی زندگیوں کا مقصد پورا کر رہے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ قَرْيَةٍ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، یعنی سدوم کے علاقے سے۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنے رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، یعنی کرب سے نجات دی۔ کرب کیا ہوتا ہے؟ ایسی کیفیت جس میں انسان بہت بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، جسمانی طور پر، جذباتی طور پر اور روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاتا جو تم پر پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتی۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔
یعنی جب دل بے چین ہو تو یہ دعا پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت یہ دعا پڑھتے: لا الہ الا اللہ عظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین پر آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ یقیناً یعنی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس دعا میں ایک دفعہ عرش عظیم کہا گیا، دوسری دفعہ عرش کریم کہا گیا، یعنی عرش کی صفت یہاں بیان کر کے ایک طرح سے دعا کی گئی ہے۔ تو آئندہ جب کوئی پریشانی ہو، کوئی بے چینی ہو تو کیا کریں؟ دعا کریں۔ اگر اس وقت دعا یاد نہیں آتی، یاد بھی بھول جاتی ہے، پھر کیا کریں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دعاؤں کی کتاب کھول لیں اور سب سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ کے وہ ساری دعائیں بار بار پڑھیں جب تک کہ دل ٹھیک نہ ہو جائے۔ پڑھتے رہیں اور پھر آپ واپس آ کر سب سے خوش ہو کر ملیں۔ یہ بعض اوقات صرف شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے کہ آپ کوئی کام اچھا نہیں کر سکتے اور آپ کو رنج و غم اور میں مبتلا کرتا ہے۔ تو کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، فوراً دعا یاد نہ آ رہی ہو تو کتاب سے مدد لیں۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور اس کے قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يُحْكَمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کس دولت سے نوازا ہے؟ حکم اور علم۔ حکم سے مراد قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین کی صلاحیت اور نبوت بھی کہا گیا ہے، لیکن عام معنوں میں نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ سمجھ دیتا ہے اور علم بھی دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے لیے کیا مانگنا ہے؟ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمیں حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما، آمین۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کا کھیت تھا اور دوسرے شخص کی بکریاں تھیں، اور بکریاں رات کے وقت اس کے کھیت میں گھس گئیں اور سارا کچھ کھا گئیں۔ تو انہوں نے کہا، داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی ساری بکریاں چھین کر کھیت والے کو دے دی جائیں، لیکن سلیمان علیہ السلام نے، جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں گی جب تک بکری والا کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے اور دوبارہ کھیت بنا دے، اور یہ فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، وہ فیصلہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سجھایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کے سمجھدار بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے جتنی چاہے سمجھ دے دے۔ عمر کا اس میں بہت حصہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے کہ عمر کی وجہ سے تجربات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کم عمر کے بچے آپ سے زیادہ سمجھ والی بات کر سکتے ہیں۔ تو کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، ہر ایک کی بات کو توجہ سے سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جو بات کی جا رہی ہو اسے توجہ سے سننا، اپنے جسم کو اس شخص کی طرف موڑ لینا جو آپ سے بات کر رہا ہو۔ اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سے لوگوں سے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ یعنی بے پرواہی اور بے نیازی کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یاد کرو وہ موقع جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت سے ہی فیصلہ ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ حکم اور علم کے ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات لوگوں کے پاس سمجھ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، لیکن یوسف علیہ السلام خود چھوٹے بھائی تھے، یعنی چھوٹے سے بڑے تھے، سمجھ میں سب بھائیوں سے زیادہ تھے۔ ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن سمجھ اور روب میں کہیں زیادہ تھے۔ اسی طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام میں سلیمان علیہ السلام چھوٹے ہیں لیکن سمجھ میں زیادہ ہیں۔ کبھی کسی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، دیکھیں یہ کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے یا اس کا رویہ کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اور اپنے لیے کیا مانگتے رہے۔ حکم اور علم کے اللہ ہمیں بھی دے دے، ہم بھی کوئی صحیح فیصلہ کریں، کیونکہ بہت ساری پریشانیاں غلط فہمیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ غلط فیصلے ہمیں
غلط منزل پر پہنچا دیتے ہیں جو ہم نے مقرر نہیں کیا ہوتا۔ پھر فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ داود الجبال یسبحن والطیر وَكُنَّا فاعلین، اور داود کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تسبیح پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے، کیونکہ داؤد جب وہ باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے، ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ اسے سن کر آس پاس کا سارا ماحول ان کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرنے لگتا اور وہ اس تسبیح کی گونج میں شامل ہو جاتے۔ ویسے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز تسبیح کر ہی رہی ہے، لیکن خاموشی سے کر رہی ہے۔ داؤد علیہ السلام بلند آواز سے کرتے، آس پاس کی چیزیں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتی تھیں، اس سے ایک سما بن جاتا۔ الجبالو یسبحن والطیر، پہاڑ بھی کر رہے ہوتے تھے اور پرندے بھی کر رہے ہوتے تھے۔ وَكُنَّا فاعلین، اور یہ کرنے والے ہم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ان کو دیا، ورنہ ہم اگر بیٹھ کے کسی درخت کے نیچے جتنا چاہے تسبیح کریں، زور سے تلاوت کریں، کوئی پرندہ ہمارے ساتھ نہیں لگتا، کیونکہ ہماری نہ وہ آواز ہے اور نہ وہ طریقہ سلیقہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہی نہیں ہمارے لیے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی، تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائیں، پھر کیا تم شکر گزار ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، داؤد کے لیے لوہا مسخر کیا تھا، ایک ٹھوس چیز، اور سلیمان کو ہوائیں یعنی گیسز جو ہاتھ میں نہیں آتی وہ مسخر کر دی، جو اس کے حکم سے زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ پھر ارشاد ہے فلسطین کی سرزمین کی طرف۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کے تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن مسخر کیے سلیمان علیہ السلام کے لیے، جو ان کے جسمانی مشقت کے کام کرتے تھے، سمندروں میں ڈوب کر ان کے لیے موتی نکال لاتے تھے، اور ان کے لیے پہاڑ توڑتے اور پہاڑوں میں بڑی عمارتیں بناتے اور بڑے بڑے کام کرتے۔ یعملون عملا دون ذالک، یعنی جن ان کے لیے عمارتیں بناتے اور اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حافظین، اور ان کے نگہبان ہم تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کنّا فاعلین وکنّا لہم حافظین، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز جو انسان کر گزرے، اس کے بعد بھی اسے یہی سوچنا چاہیے کہ اس کے دوران بھی یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے فضل سے ہوا، ورنہ میں کہاں اور یہ کام کہاں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ ہے معنی کہ یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ یہاں آپ دیکھیے انہوں نے کیا مانگا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے صحت دے دے، جلدی دے دے، آج ہی دے دے، میری بیماری دور کر دے، فوراً کر دے۔ ایسا نہیں کہا، کیا کہا؟ بس اپنا حال بتایا، انی مسنی الضر، مجھے کچھ تکلیف ہے، اور وہ انت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو آپ کو تو نہیں کوئی تکلیف، ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے آج کل، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ انتر رحیم انتر رحمان، بلکہ کیا کہا؟ انت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ فاستجبنا له فکشفنا ما فی به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلهم معهم رحمۃ من عندنا وذکر للعابدین، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، یعنی دعا قبول ہو گئی، اور صرف اسی کے اہل و عیال ہی کو نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ اپنے ہی اور بھی دیے، یعنی اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس کے لیے یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے، وذکر للعابدین، جتنے بھی عبادت گزار ہیں وہ سب اسی طریقے پر عمل کرنے والے ہوں کہ اپنی تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنے والے اور اللہ سے رحم مانگنے والے ہوں۔ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اور یہی نعمت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو دی، یہ بھی ایک پیغمبر ہیں۔ کل من الصابرین، یہ سب لوگ صابر لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ یہ سب صالحوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیک کام، اور جو نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاص رحمت سے نوازتا ہے، ورنہ اس کی رحمت تو عام ہے سب کے لیے۔ وَذُنُّونَ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے
نوازا یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، یعنی غضبناک ہو کر۔ یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے خیال کیا کہ قوم پر اب عذاب آنے ہی والا ہے، تو اس لیے میں اب پہلے ہی چلا جاتا ہوں، اسے تو اب ختم ہونا ہی ہونا ہے، چند لمحے اور بسر نہیں کیے جلدی کی۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے سمجھا ہم اس پر قادر نہیں، ہم اس کی گرفت نہ کریں گے، ہم پکڑیں گے نہیں۔ تو کیا ہوا، وہ وہاں سے چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے، کشتی میں بیٹھے اور کشتی سے سمندر میں گرا دیے گئے، اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ تک پہنچ گئے، جو خود بھی اندھیرا تھا اور سمندر کے اندھیرے، اور مچھلی انہیں لے کر سمندر کی تہہ کے اندھیروں میں چلی گئی۔ ان اندھیروں میں غم کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، ان سب سے اندھیروں میں انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو ہی، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا ہے، میری غلطی تھی۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان کے اوپر پکڑ اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن جب ہم پکڑے جاتے ہیں تو اپنی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں، ہم دوسروں پر الزام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کسی بھی مشکل کے وقت میں کیا کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو یاد کرنا چاہیے، اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کی نیت درست ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل صحیح طرح آپ کے ساتھ معاملہ آپ کے سامنے کریں گے، آپ کا قصور سامنے لا کے رکھ دیں گے کہ یہ غلطی کی تھی تم نے، اور وہ غلطی جو آپ کو بھول چکی ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اچھا یہ غلطی کی تھی تم نے۔ اور تو پھر خاص طور پر جب غلطی یاد آئے، اس کو سامنے رکھ کر دعائیں کریں تو دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ آیت کریمہ کا مقصد یہی ہے، لیکن ہم نے آیت کریمہ کا مقصد اور طریقہ کار اور بنا لیا ہے کہ جنہوں نے قصور کیا تھا، جس سے غلطی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو آیت کریمہ پڑھتے نہیں ہیں، گھیر گھار کے محلے سے لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، وہ بھی بیزار ہو کر بیٹھ کر پڑھتے رہتے ہیں، اور بیچارے معصوم لوگ وہ اپنے آپ کو گناہگار قرار دیتے رہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اور گھر والے کیا کر رہے ہوتے ہیں، سموسے تلتے رہتے ہیں اور کھانے پکاتے رہتے ہیں، اسی لیے سارے محلے کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، جس نے بلایا ہوتا ہے اس کے وہیں رہتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مسائل آئے، جنگ احد گزری، جنگ حنین گزری، صلح حدیبیہ کا موقع آیا، کبھی بھی سب کو بٹھا کے آیت کریمہ نہیں پڑھا، اس طرح پڑھنے کی بجائے کیا کریں، اکیلے، بالکل جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اکیلے پڑھا تھا، ایسے ہی کہیں اکیلے بیٹھ کے اسے پڑھیں۔ جب یہ کہیں کہ انی کنت من الظالمین، تو آپ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے، اس لیے مجھے تکلیف ہے، تو اس سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور سنیں گے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و الم اور آزمائش میں مبتلا آدمی اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے؟ کہا گیا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی مسلمان اس دعا کے ذریعے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ سوال پورا کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک دفعہ پھر پڑھیے اور اپنے آپ کے لیے کوئی دعا کیجیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وزکریا اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور زکریا علیہ السلام کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، یعنی کوئی بھی کپل اگر بیمار بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو درست کر سکتا ہے، اور کہاں یہ کہ جو درست ہو، اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو یہی آیت کریمہ پڑھ کر اور قبولیت والی دعائیں پڑھ کر دعا کرنی چاہیے۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کا سارا جوش اور جذبہ، ان کی خوشی، ان کا شوق کیا تھا؟ نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنا۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہوتے ہوں اور سامنے سے کوئی نیکی کا کام آئے تو ہم راستہ ہی بدل دیتے ہیں کہ کہیں ہمارے ذمہ نہ لگ جائے۔ گھر میں تو ایسا نہیں کرتے کہ ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں، کہیں امی کا کوئی کام نہ کہہ دیں ہمیں۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہمارے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تین کوالٹیز ہیں یہاں پر بتائی گئی ہیں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، رغبت، رہبت اور خشوع۔ واللاتی احسنت فرجہا، سب مردوں کا ذکر کرنے کے بعد اب خاتون کا ذکر مریم کا، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی
रूह से फूंका और इसे और इसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। इससे क्या पता चलता है कि एक औरत के लिए सबसे अहम चीज़ इसकी इज्जत और इस्मत है, जिसकी हिफाजत इसको करना है, और इसकी आजमाइश भी अमूमन इसी रास्ते से आती है। अल्लाह ताला ने इस और नेकी के बदले में इसने अपने इज्जत और इस्मत की हिफाजत करते हुए की थी, इसे इतना बड़ा मुकाम अता किया, जो इस बात का सबूत है कि जो लड़की पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारती है, हराम कामों से बचती है, अल्लाह ताला इसको बेहतरीन इनाम देते हैं, दुनिया में भी अच्छे शोहर और अच्छी औलाद की शक्ल में। हमने इसके अंदर अपनी रूह से फूंका और इसे इसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। ये तुम्हारी उम्मत हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ। यानी ये सारे पैगंबर एक ही उम्मत हैं और हम भी इन्हीं से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी मुसलमान हैं। फ़अबुदून, बस तुम मेरी इबादत करो। बस वतक़त्तऊ अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन, मगर ये लोगों की कारस्तानी है कि इन्होंने आपस में दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला, सबको हमारी तरफ पलटना है। वमन यामल मिनस्सॉलियाती, फिर जो नेक अमल करेगा, वह हुआ मोमिन, इस हाल में कि वो मोमिन हो, फला कुफरान लिसाई, तो इसकी कोशिश की नाकदरी ना की जाएगी। व इन्ना लहू कातिबुन, और हम इसको लिखते हैं, कातिबुन लिखने वाले को कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने बंदों में से किसी मोमिन बंदे को आजमाता हूँ और वो इस आजमाइश पर मेरी तारीफ करता है, तो जब वो अपने बिस्तर से उठता है, वो अपने गुनाहों से इस दिन की तरह पाक साफ होता है जिस दिन इसे इसकी माँ ने जन्म दिया और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने बंदे को कैद किया और इसे आजमाया, लिहाजा तुम इसके लिए इन तमाम कामों का अज्र सवाब लिखो जो वो तंदुरुस्ती की हालत में करता था। सही तरगीब व तरहीब की हदीस है। यानी जब इंसान बीमार हो जाए तो फिर भी इसकी नेकियां वो जो वो आम दिनों में करता रहता है लिखी जाती हैं और वो ख़त्म नहीं होती। वह हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, वो और मुमकिन नहीं कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया हो वो फिर पलट सके, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खो जाएंगे और हर बुलंदी से निकल पड़ेंगे। तो सूरह काफ में इनके बारे में पढ़ा है आप सर ने कि वो तो यहाँ हमने याजूज माजूज जो है उन खोल दिया जाएगा, इनके बारे में बताया जा रहा है। तो जब सूरह काफ गुजरी है, इसमें हमने याजूज माजूज के बारे में क्या पढ़ा था कि वो जो दीवार है इसमें रोज सुराख करते हैं और जब इनके आने का वक्त हो जाएगा तो वो सुराख हो जाएगा और वो गिर पड़ेगी और वो बाहर निकल आएंगे और वादा बरह के पूरे होने का वक्त करीब आ लगेगा, यानी क़यामत करीब आ जाएगी। तो यकायक इन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया था, कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हम इस चीज़ की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम खताकार थे। क़यामत की जो बड़ी बड़ी निशानियां, इनमें एक याजूज माजूज का निकलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक 9 चीज़ें सामने ना आ जाए। नंबर 1 धुआं, नंबर 2 दज्जाल, नंबर 3 दाबातुल अर्ज, यानी जो जानवर ज़मीन से निकल के तबलीग करेगा, नंबर 4 मगरिब से सूरज का तुलू होना, नंबर 5 ईसा इब्ने मरियम का नजूल और नंबर 6 याजूज माजूज की शोरिश, नंबर 7 तीन बड़े खसूफ यानी ज़मीन का धंसना तीन बड़ी जगहों से, और इसके अलावा ज़मीन का धंसाया जाना, एक मशरिक में यानी तीन बड़े खसूफ कौन से होंगे, यानी मशरिक में, दूसरा मगरिब में और तीसरा जजीरतुल अरब में। नंबर 9 और फिर सबसे आखिर में यमन की तरफ से एक आग उठेगी जो लोगों को मैशर की तरफ हाँकेगी, यानी वो आखिरी निशानी होगी। याजूज माजूज भी इसी वक्त निकलेंगे जब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी होगी। बेशक तुम और तुम्हारे माबूद जिन्हें तुम पूछते हो जहन्नम का ईंधन है, वहीं तुमको जाना है। अगर ये वाकई खुदा होते तो वहां ना जाते, अब सबको हमेशा इसमें रहना है। वहां वो फुनकारे मारेंगे और हाल ये होगा कि इसमें कान पड़ी आवाज ना सुनाई देगी। रहे वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई का पहले ही फैसला हो चुका होगा तो वो यकीनन इससे दूर रखे जाएंगे, इसकी सरसराहट तक ना सुनेंगे और वो हमेशा हमेशा अपनी मन बाती चीज़ों के दरमियान रहेंगे। वो इंतहाई घबराहट का वक्त इनको ज़रा परेशान ना करेगा और मलाइका बढ़कर इनको हाथों हाथ लेंगे और ये तुम्हारा वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता है, यानी जो लोग अच्छे काम करके जाएंगे उनका वहाँ शानदार इस्तकबाल होगा।
وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ جو لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ کی وجہ سے دنیا میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے رہتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو اقتدار دیتا ہے، جیسے سلیمان، داؤد اور طالوت علیہ السلام وغیرہ وغیرہ کو دیا تھا۔ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور ان کو آگ سے بچانے والے، ان کو ایسے کاموں سے نجات دلانے والے جو ان کی ہلاکت کا باعث ہوں۔ ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے علی اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور، یعنی قیامت۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو، چپکے چپکے سرگوشیاں کر کے کہ کسی کو پتہ نہ چلتا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔